ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا. حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت مرحمت فرمائے. حضور نے فرمایا احی والدا کا, کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قالا نعم, عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں. قالا ففیہما فجاہد, کہا جا ان کی خدمت کر, یہی تیرا جہاد ہے. ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے, ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے, باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے, اللہ راضی نہیں ہوگا. میں سچ کہتا ہوں, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق, نئے ابلائی مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے. آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف, یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں. ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو, جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں, وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے. کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے. تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے, بلال حبش سے آ گیا, سلمان فارس سے آ گیا, سہیب روم سے آ گیا, اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا. فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی. اللہ اکبر. اب حضرت اویس کرنی نہیں آئے لیکن خیر التابعین کہلائے. آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے. اللہ, بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عامر کو ملے, اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے. جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے, والدین زندہ ہوں تب بھی, والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی, یہ عادت بنا لے, روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے, ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی. اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا. اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے, اللہم اغفر لابی ہریرہ ولامی ولمن استغفر لہما, اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے, حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے, اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے. حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے تابعی, جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے, اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے. کسی نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے. کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے. انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے, جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے. تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں. تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے. تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا. حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے, جا کے ڈھونڈا تلاش کیا, اویس بن عامر ملے, حضور کا سلام کہا, بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا, حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے. یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو, اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے. تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا, کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا, تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے. کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں. کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے. اب دونوں حیران ہو گئے. کہا تم نے تو دیکھا میں نے تو دیکھا نہیں, تم بتاؤ نا, پھر میں تو گیا نہیں, مجھے کہتے ہو گیا نہیں, تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے. حیران ہیں. کہا حضور آپ ہی. کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے, قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے. یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا, لیکن حاضری اس کی تھی, وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا. تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے, کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں, تو مجھے اپنے حق معاف کر دے, میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں, اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں. جنگلوں میں گھومتے رہے, 12 سال بیت گئے. ایک دن دوبارہ آئے, بستان کی سمت سے گزرے, خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں. تہجد کا وقت تھا, رات کا وقت تھا, دروازے پہ کھڑے رہ گئے.
کہ میری ماں سوئی ہوگی، میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی، تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں؟ ساری رات کھڑے رہے۔ جب تہجد کا وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میرا بیٹا با یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے۔ حضرت با یزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے رہے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو۔ کہوں گا سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری۔ امن الناس بر مولائے ماں، اقبال کا لہجہ دیکھیے، امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، بدر کے بھی ساتھی ہیں، قبر کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلی اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو۔ اور پھر حضور نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا۔ جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا، قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہیں روک سکتا۔ اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی۔ میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں۔ میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لے۔ یہ صحابہ کا مزاج۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں، ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے۔ جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کے راہزن اور لٹیرا بنے گا۔ اولاد کی تربیت کے باب میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمت جھکا ہوا ہے اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے صحن میں پھینک دوں تاکہ کہ میرا بچہ وہ کھجور اپنے اندر نہ لے لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر، اور اندر سے کھجور باہر نکلوا دیں۔ میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی حلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص
کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا. اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا. اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو مضمون بیان فرمایا، بنیادی مضمون آخرت کا اثبات ہے. اور جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس سے جان چھڑا لیں، بلکہ سورہ یاسین سے ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے، تیقن میں اضافہ ہو جاتا ہے، آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو کہ جب رب کے حضور پیش ہو رہا ہو تو اس کے عقیدے میں پختگیاں پیدا ہو جائیں اور معاد اور آخرت کا یقین پختہ تر ہو جائے. تو یہ 2 رکوع ختم ہوئے. اگلے جو 3 رکوع ہیں ان میں معاد کا اثبات کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے دلائل کے ساتھ حضرت انسان کو بتایا ہے کہ تو رب کو کیسے بھول سکتا ہے، کیسے اس کا انکار کرتا ہے. تیرے وجود میں بھی دلیلیں ہیں، اگنے والے سورج میں بھی دلیلیں ہیں، اور زمین کا کلیجہ چیر کے نکلنے والے سبزے میں بھی دلیلیں ہیں، پھول کی پتی کے رنگوں میں بھی دلیل ہے، اس کے اوپر پڑی ہوئی شبنم کے قطرے میں بھی دلیل ہے، اور پھر اس کے اوپر جو بیٹھی ہوئی محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہوئی تتلی ہے، اس کے پروں کے اندر رنگوں کی جو مینا کاری ہے، اس میں بھی رب کی دلیل ہے. پھر بلبل کے لہجے میں بھی دلیل ہے، کوئل کی آواز میں بھی دلیل ہے، پپیہے کی صدا میں بھی، برستے بارش میں، جھومتی ندیوں میں، بہتے پانی میں، اور ساون کے موسم کی رم جم میں یہ دلیلیں ہیں. اگر تو آنکھ کھولے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا. آجا پلٹ کے محمد عربی تجھے باہوں میں لینے کے لیے منتظر کھڑے ہیں، اور تو ایمان کی بہاریں اور ایمان کے اجالے پر